بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے واعظ کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واعظ فرمایا اور مناسب احکامات سنائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیجے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا اگر 2 بچے بھیج دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور 2 کا بھی یہ حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وضو کرتے ہوئے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں اعضاء کا دھونا ایک بار فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضاء 2 بار دھو کر بھی وضو کیا ہے اور 3 بار بھی، ہاں 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا۔ اور علماء نے وضو میں اسراف، پانی حد سے زائد استعمال کرنے کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھ جائیں۔ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد نہیں۔ ام سلمہ نامی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر ام سلمہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا
اور کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی اطلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے اطلام کا ثبوت ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو آل پر سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔